الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار علماء کرام، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر جماعت خدام اہل سنت شان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے۔ یہ جماعت خدام اہل سنت کے خدام کی دین حق اسلام کے ساتھ اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ بے پناہ محبت ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے مختلف شہروں میں اس طرح کی کانفرنسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ان کانفرنسز کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ آخر ہم جو مروجہ طریقہ کار ہے محافل کا، اس سے ہٹ کر اس طرح کی کانفرنسز منعقد کرتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ حضرات گرامی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نوجوانان ملت اسلامیہ کو دین حق کی طرف ایک مرتبہ پھر آواز دینا چاہتے ہیں، ان کو واپس بلانا چاہتے ہیں جو لوگ اپنے راہ کو گم کر بیٹھے ہیں، جو لوگ سچی راہوں پر چلتے چلتے گمراہوں کے ہتھے چڑھ گئے، اور انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو نہ صرف عملی طور پر گمراہ کیا، بلکہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات عقیدہ کے اعتبار سے بھی نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس درد کو علماء کے ساتھ ساتھ صوفیاء نے بھی محسوس کیا ہوگا، اور چونکہ ہمارا تعلق بھی ایک عظیم الشان خانقاہ کے ساتھ ہے جو صدیوں سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان سید فیض اللہ تراہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید جمال اللہ رام پوری سے باطنی فیض حاصل کیا، اور حضرت سید فیض اللہ تراہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی حضرت سید خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید تھے۔ آپ نے ان سے علوم متداولہ میں کمال حاصل کیا تھا۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو اس سلسلۃ الذہب کے ساتھ وابستہ ہیں
ان کو معلوم ہو جائے کہ آپ ان پڑھوں کی لڑی میں پروئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ آپ اہل علم کے سلسلے میں وابستہ ہیں۔ حضرت سید خان محمد رحمت اللہ علیہ کوہاٹ کے قریب ایک جگہ ہے ڈھوڈا شریف، وہاں آپ کی قبر مبارک ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی، لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، بات اور طرف چلی جائے گی، چلیں اس کو چھوڑتے ہیں۔ وہاں حضرت خان محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا درس قائم کیا تھا، اور ہزاروں لوگ آپ کے اس زمانے کے ہزاروں لوگ آپ کے طلباء آپ سے فیض پانے والے، علمی اور روحانی فیض پانے والے۔ پھر قسمت نے جب یاوری کی تو حضرت فیض اللہ ترائی رحمت اللہ علیہ جہاد جسمانی جہاد کے ساتھ، اب علمی اور قلمی جہاد کے ساتھ ساتھ ہمارے آباء و اجداد کی یہ تاریخ ہے کہ ہم مجاہدوں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم مجاہدوں کی اولاد، ہمارے آباء و اجداد نے جہاد بالسیف کیا ہے۔ ہمارے خاندان کے ایک بہت بڑی بزرگ خاتون ہے، اس وقت ان کی عمر 130 سال ہے اور ابھی وہ حیات ہے، در سمند میں وہ رہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے بذات خود بتایا تھا کہ حضرت بابا جی فیض اللہ ترائی رحمت اللہ علیہ اپنے خاندان کے نوجوانوں کے ساتھ گھوڑوں پر بیٹھ کے جب تلواریں لے کر کے اپنے گھروں سے نکل کے سکھوں کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے، لوگ چھتوں پہ چڑھ کے ان کی شان اور عزت کو دیکھا کرتے تھے۔ میں یہ باتیں اس لیے کبھی کبھی کہہ جاتا ہوں کہ شاید ہمارے بعد یہ بات کوئی اور نہ کرے، تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے، تاریخ کا حصہ بن جائے، تاکہ جو لوگ بھی چورا شریف خواجہ خواجگان سید نور محمد چورائی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کی، آپ کی خاندان کی تاریخ کی کوئی جھلک دیکھنا چاہیں تو ان کو یہ چند جملے ان کی خوشی کا باعث بن جائیں۔ کیوں جو علی صاحب؟ حضرات گرامی، اس وقت موجودہ دور میں مجھ جیسا بے علم اور بے عمل انسان اس بات کا اس تعلق کی وجہ سے، وہ صوفیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے اور اس تعلق کی وجہ سے یہ درد دل رکھتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو، کوئی ایسا سبب ہو، کوئی ایسا ذریعہ اپنایا جائے کہ ہماری نوجوان نسل ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری بات بری لگے گی، لیکن میں معافی چاہتا ہوں علماء سے۔ اس وقت ہمارے علماء کے سخت رویوں کی وجہ سے نوجوان علماء کے پاس بیٹھ کے ان سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ علماء کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو اپنے قریب کریں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کو عزت دیں، تاکہ وہ لوگ آپ کے پاس بیٹھیں، ان کے اندر جرأت پیدا ہو سوال کرنے کی۔ جو حقیقی صوفیاء تھے، لوگ ان کے پاس کیوں جاتے تھے؟ سوال یہ ہے، لوگ ان کے پاس کیوں جاتے تھے؟ وہ اس وجہ سے جاتے تھے کہ صوفیاء اپنی شان اور عزت کو بالکل عوام کی استعداد کے مطابق نیچے لے آتے تھے، پھر استفادہ کا عمل شروع ہوتا تھا۔ یہ استفادہ صوفیاء کہتے ہیں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک طالب اور مطلوب یکساں سٹیج پر نہ آ جائے۔
حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی روحانیت کا طالب کسی صوفی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، وہ اگر اس وقت روحانیت کی معراج پہ بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو اس روحانیت کی معراج سے نیچے اتار کے فرش زمین پر لا کر اس کے سامنے برابر بیٹھ جاتا ہے، اس کو اپنے سامنے برابر بٹھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر طلب فیض کا ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہمارے اجل علماء کو اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ ہماری اہل سنت و جماعت کی نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے۔ آخر اس کا جواب دے کون ہو؟ کس نے جواب دینا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں؟ ہم نے یہ طریقہ کانفرنسز کا اس لیے اپنایا ہے کہ تاکہ نوجوان جو یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھتے ہیں وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہمارے ہاں سکالرز ان کے لیول کے ساتھ آ کے ان کو سمجھاتے ہیں بات، اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی۔ ہم اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی کسی موضوع پر ہم نے کانفرنس نہیں بلائی۔ ہمارے جو بھی موضوع ہو، ہماری کانفرنس کا، ہماری محفل کا جو مرکز و محور نقطہ ہوتا ہے وہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت۔ اور ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا مسلک بتانے سے ڈرتے ہیں۔ کسی سے پوچھو وہ 1000 درجے ہیلے بہانے کر کے بتائے گا جی کہ میں شیعہ ہوں یا میں اہل حدیث ہوں، لیکن ہم الحمدللہ اپنا مسلک بتانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج میں جن چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ اہل سنت جماعت کا جو صحیح اہل سنت و جماعت ہے ان کا عقیدہ حیات النبی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت ہی کہلانے والے دیوبندی مکتبہ فکر میں 2 گروپ ہیں، ایک حیاتی ہے اور ایک مماتی ہے۔ سمجھے بات کی نہیں؟ اے تو انہوں پہلے پتہ ہے گا، پتہ نہیں؟ دیوبندی سارے کے سارے دیوبندی جو ہیں، دیوبندی مسلک کے ہمارے بھائی، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس دنیا سے جانے کے بعد سب کے سب دیوبندی موت سے ہمکنار نہیں مانتے، بلکہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے قائل ہیں۔ بہت سے دیوبندی مسلک کے لوگ وہ حضور علیہ السلام کو حیات مانتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ ان مماتی لوگوں کے ان عقیدے کو بیان کرنے کے بعد، اور کچھ لوگ جو سعودی عرب میں جا کے کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں اور ان کے ماتحت ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ یہ عقیدہ لے کر آتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، یہ کافی تفصیلی بیان میں لکھ کے لایا ہوں۔ آج تو اس کا اختتام ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن میں نے اب انہیں ارادہ کیا ہوا ہے کہ اب میں جہاں بھی محافل ہوں گی، جہاں بھی کانفرنسز ہوں گی، جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا، تاکہ حیات النبی کا جو عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق مکمل طور پہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ آ جائے اور ہمیں اس بات پہ کامل یقین ہو جائے، ہمارے اندر یقین کامل ہو جائے کہ ہمارے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم، فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں، اور جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس کی باتیں سنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی
اس اعلیٰ و عرفہ حیات کی تمہید میں قرآن مجید کی اس آیت سے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ اب اللہ رب العزت بنی آدم کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی انسان کی تعریف کرنا شرک نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ بنی آدم، تمام بنی آدم کے باعزت ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے انسانیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر بنی آدم کو فضیلت دے رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور تحقیق بے شک اللہ رب العزت نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو زمین پر اور سمندروں پر دسترس بخش کے ان کو سواریاں بخشی اور اس پر سوار کر دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانیت کو عزت بخشی ہے، اس عزت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو اور زمین کو انسان کے مسخر کر دیا ہے، انسان کے تابع کر دیا ہے، انسان کے خدمت والا بنا دیا ہے، انسان کی خدمت کرنے والا بنا دیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انسانیت کا شرف یہ ہے کہ انسانوں کو ہم نے پاک رزق عطا فرمایا ہے، جانوروں کو نہیں، درندوں کو نہیں، پرندوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک رزق عطا فرمایا ہے۔ اب یہ میں ابتدا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو شرف انسانیت کو بخش رہا ہے نا، آخر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ایویں نہیں۔ آخر یہ شرف بھی کسی شرف والے کی نسبت سے ملا ہے۔ یہ جو انسان کو یہ جو عزتیں ملی ہیں، یہ کسی کے قدموں کے طفیل ملی ہیں، یہ ایسے نہیں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو پاک رزق عطا فرمایا ہے، یہ بھی تو کسی کے قدموں کے طفیل ملا ہے، ورنہ پاک رزق تو ہر کسی کو نہیں مل سکتا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اور ہم نے بہت ساری جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے انسان کو شرف فضیلت عطا فرمایا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آپ اس پہ اپنے اندر فخر محسوس کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں شمار کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اب شرف کے عزت کے درجات میں ایک اور درجہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ وہ کون سا درجہ ہے؟ انسانوں میں اہل ایمان کو افضل قرار دیا۔ پہلے تمام مخلوقات میں انسان کا درجہ بنایا، اب انسانوں کو جو فضیلت دے دی ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو افضل قرار دے دیا۔ اللہ کریم سماعت فرمائیں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء، کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں
کہ ہم نے ان کو بنایا ہے ان جیسا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے ساتھ ہم نے برابر کر دیا۔ محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی اور ان کی موت سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، کیا ہم نے ان کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی کر دی ہے؟ کتنا برا حکم لگاتے ہیں یہ۔ اب کیا ہوا؟ اب شرافت کے درجات کو دیکھتے چلے۔ بنی آدم کو بھیجا، پاک رزق دیا اور ان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ اب ان مخلوقات میں سے جس کو فضیلت دی گئی انسان کو، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی فضیلت بیان کی کہ اہل ایمان وہ ہیں، کیا یہ اہل ایمان جو ہے ان جیسے ہیں جو برے کام کرتے ہیں، جبکہ یہ نیک کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ ایمان لاتے ہیں نہ نیک کام کرتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو نیک کام بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں۔ کیا ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ اب جب ایمان والوں کی اور غیر ایمان والوں کی زندگی اور موت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، تو آپ اندازہ لگائیں پھر امام الانبیاء اور انبیاء علیہ السلام کی حیات اور ان کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کس طرح مواصلت قائم کی جا سکتی ہے۔ جب مومنین کی اور غیر مومنین کی زندگی اور موت ایک جیسی نہیں ہے، تو پھر یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی موت اور حیات دوسرے مومنین کی مثل ہو سکتی ہے، یا اہل ایمان کی مثل ہو سکتی ہے، یا دوسرے لوگوں کی مثل ہو سکتی ہے؟ اب دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ انسانیت کے درجات میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اور بڑھا دیا ہے۔ وہ ہستیاں کون سی ہیں؟ وہ ہستیاں ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ نمل آیت 15، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دونوں کو علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا، اور ان دونوں نے ارشاد فرمایا کہ اس رب ذوالجلال کی، اس اللہ کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں فضل عطا فرمایا علی کثیر من عبادہ المومنین، مومنوں میں سے بہت سارے کثیر بندوں پر اللہ رب العزت نے اس کی تعریف ہے جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں یہاں پر دو نکات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، بس 2 منٹ 5-7 منٹ اور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ معرفت الہی کے لیے علم ظاہری کا ہونا لازم ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، یہ علماء ادھر بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کوئی ہوں گے جو میرے ساتھ نسبت رکھتے ہیں طریقت میں، آپ یقین جانیے میرے لیے یہ بخشش کا سامان ہے کہ علماء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ یہ علماء میرے واسطے سے سلسلہ طریقت نقشبندیہ کے ساتھ منسلک ہوئے، ورنہ یاد رکھیں 1000 صوفی ایک طرف اور ایک عالم ایک طرف ہے۔ عالم کا درجہ بہت بلند ہے، زاہد کے درجہ سے ہزاروں درجے بلند ایک عالم کا ہے، اگرچہ وہ بے عمل ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں علماء کی بہت قدر کرتا ہوں، اور کرنی بھی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ عالم پر کبھی بھی تان نہیں کرنا چاہیے، عالم پر کبھی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ کیوں؟
عالم پر الزام لگانے سے، عالم پر تان کرنے سے بالواسطہ طور پہ دین پر تان ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور معرفت کا سبب بنا علم۔ تو جب ان کو معرفت ملی، معرفت الہی حاصل ہوئی، تو وہ کہنے لگے، دونوں کہنے لگے کہ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے ہمیں بہت سارے مومنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب کتنے درجات ہو گئے؟ پہلا درجہ عام انسانوں کا، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ مومنین کا، پھر اس میں سے درمیان سے نکالے گئے کچھ لوگ منتخب کیے گئے انبیاء علیہ السلام کا۔ اور دوستو اور بزرگوں، انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ جو منتخب ترین ہستی ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب کتنے درجے ہو گئے ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ انسانوں سے نکال کے مومن بنائے، مومنین میں سے نکال کے انبیاء بنائے، انبیاء میں سے نکال کے حضور علیہ السلام کو بنائے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف دو تین حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارک ہے، روح نبوت ہے، اس کا میں اس کائنات پر جو حکمرانی ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی، اس کائنات پر حکمرانی کے چند دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب روح نبوت اس کائنات پر حکمران ہے تو وہ روح جسد کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد کے ساتھ منسلک ہے، اور حضور کا جسد اطہر کبھی بھی اپنی روح سے جدا نہ ہوا۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ یہ کیا ہوا؟ ایک پلک جھپکنے کی دیر میں فرش زمین سے عرش بری تک میرے مصطفیٰ کے قدم پہنچ گئے۔ کیا یہ روح محمد اور جسد محمد کی حکمرانی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر ثابت نہیں کی؟ آپ دیکھیں، جو ہستی، جو جسد اطہر اس کائنات پر اپنی روح اور اپنی جسد اطہر کے ساتھ اس طرح حکمران ہو کہ زمین اس کے قدموں کے نیچے بچھ جاتی ہو، اور زمین اس کے قدموں کے نیچے ایک قدم کی حیثیت میں سکڑ جاتی ہو، اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اب جس ہستی کے قدم مبارک، جسد اطہر اور روح پاک کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر ایک ہی جست میں طے کر دیا قصہ تمام۔ ایک ہی جست میں مکہ مکرمہ کی فضاؤں سے لے کر کے مسجد اقصی کی فضاؤں تک، اور مسجد اقصی سے لے کر عرش معلی اور عالم بالا کے اوپر لامکان کی حدود سے بھی آگے حضور علیہ السلام نکل گئے، تو کیا یہ جسد اطہر کے ساتھ تھے یا روح الگ تھی اور جسد الگ تھا؟ میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اسی پر اختتام کر دیتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ جب موقع ملا تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ جسد اطہر، روح مبارک آپس میں ملی ہوئی ہے۔ اس زمین نے اپنے آپ کو محکوم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کر دیا نا، قدموں کے نیچے سکڑ گئی، میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے زمین سکڑ گئی، محکوم ہو گئی۔ حکومت کس کی ہوئی؟
حاکم کون ہوا؟ محکوم کون ہوا؟ حاکم کون ہے؟ محکوم کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ جو چیز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس میں اتنی محکوم ہوئی کہ اس نے ہزاروں میل کے فاصلے کو بھی ایک لمحے میں طے کر دیا، یعنی کہ لیلم کا مطلب ہے مختصر سے، رات کے مختصر سے، بہت تھوڑے سے حضور کا سفر ہوا۔ اب وہ محکوم زمین جس نے آپ کے راہ میں مزاحمت نہیں کی، وہ زمین جس نے آپ کے سفر میں، جو آپ کے سفر میں حائل نہیں ہوئی، وہ زمین جس نے آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے سکڑنے سے انکار نہیں کیا، آپ بتائیں اس کی کیا جرت ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو کھا لے؟ اس کی کیا جرت ہے؟ محکوم ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے۔ حاکم کبھی محکوم نہیں بنتا۔ جب حاکم کی حکومت مستند ہے، اس حاکم کی حکومت مستند ہے، قیامت تک اللہ رب العزت نے حضور کو حاکم بنا دیا ہے۔ آئے ہائے، پھر حکومت بھی کیا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ وہ صرف مسجد اقصیٰ تک نہیں گئے، بلکہ اللہ کریم نے ان کی حکومت کا اعلان عرش معلیٰ سے بھی اوپر جا کے کر دیا۔ اب میرے محبوب کی حکومت کہاں تک؟ فرش سے عرش تک۔ اب اس کا مطلب ہے نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو زمین نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آسمان نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ کائنات نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پھر جب جسد بھی قائم، جب جسد بھی قائم، جب روح بھی قائم، تعلق بھی موجود ہے، پھر لوگوں اس ہستی پر موت کا حکم کیوں لگاتے ہو؟ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ان کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ جاتا ہے اور تھم جاتا ہے۔ یہ شان ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ اپنے عصا کو زمین پر مارو، سمندر پر مارو۔ اب نبی کا عصا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ جب سمندر پر اس کو نبی کے ہاتھ لگنے کے بعد مارا جاتا ہے، زمین سمندر پھٹ جاتا ہے، راستہ دے دیتا ہے۔ یہ نبی کی حکومت کا عالم ہے، زمین پر نہیں سمندر پر بھی۔ فرمایا فَنْفَلَقَ، وہ سمندر پھٹ گیا، فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر ایک ٹکڑا ایک بہت بڑے پہاڑ کے تودے کی صورت اختیار کر گیا۔ اب دیکھیں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شان، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ آپ نے زمین پر عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار ہو گئی۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی حکومت کا یہ عالم ہے، اور ہمارے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا عالم اس زمین سے لے کر کے
آسمانوں تک ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، میرے محبوب نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے یوں کیا، چاند دو ٹکڑے ہو کر گیا، ایک ادھر آ گرا ایک ادھر آ گرا، ایک انگلی کا اشارہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے پھر حکومت کس کی ہوئی؟ پھر حکومت کس کی ہوئی؟ حکومت میرے مصطفیٰ کی ہوئی، جو زمین پر بیٹھ کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے ہزاروں میل دور، جہاں سائنسدان پتنی کتنے جتن کر کے، کتنے کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر کے چاند گاڑیاں بنا کے وہاں پہنچا، ہمارے مصطفیٰ نے اس کو یہاں سے اشارہ کر کے چیر دیا۔ حکومت کس کی ہے؟ یہ حکومت کس کی ہے؟ یہ حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ محکوم کون ہے؟ سمندر محکوم ہے، زمین محکوم ہے، چاند ستارے محکوم ہیں۔ جی حضرت امام احمد یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرات علماء کرام، انہوں نے عبدالرزاق سے، عبدالرزاق نے حضرت معمر سے، اور انہوں نے حضرت قتادہ سے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے۔ بڑھا بندہ ہوں تھک گیا، ساہ ہوتے تھلے ہو گیا، جس وقت بندہ میرے جا گناہگار بندہ اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کرنا نا، تے اس نے وہ اتنے عظیم و شان ہستی ہے کہ بندے دی روح اس دی کھل چو باہر آ جاتی ہے۔ اور میرا بھی انہیں یہی حال ہے پہ۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم آیت، کہ اہل مکہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے کوئی نشانی مانگی، کوئی معجزہ مانگا، کوئی نشانی مانگی، کوئی معجزہ مانگا۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام سے اہل ایمان نے کبھی معجزہ طلب نہیں کیا، ہمیشہ کفار نے معجزہ طلب کیا۔ سمجھیں کہ نہیں؟ معجزہ وہی طلب کرتا ہے جس کو یقین نہ ہو۔ ابو بکر صدیق کو یقین تھا، عمر فاروق کو یقین ہے، ابو بکر صدیق کو یقین ہے، عثمان غنی کو یقین ہے، مولا علی کو یقین ہے، حسنین کریمین کو یقین ہے، حضرت ابو ہریرہ کو یقین ہے، انس بن مالک کو یقین ہے، ہزاروں صحابہ کو یقین ہے، کسی ایک صحابی نے بھی رسول اللہ سے نشانی نہیں مانگی۔ کفار نے نشانی مانگی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر کیا ہوا؟ فَانشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار نہیں 2 بار چاند کو توڑ کے دکھایا مکہ کے اندر، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جی طاقت سی، بس ایک باری توڑ کے بس جی ہوں ساڑھا اختیار ختم ہو گیا، ہوں طاقت ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ توڑا، پھر انہوں نے مطالبہ کیا، پھر میرے مصطفیٰ نے یوں کیا، چاند کو توڑ کے رکھ دیا۔ کیا ہے کفار مکہ؟ اے کفار مکہ، تم ایک بار کہتے ہو، تم اگر 1000 بار کہو تو ہم چاند کا، ہم سورج کا، ہم تمام اس نظام کائنات کو درم برم کرنے کی طاقت اور اختیار رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ نوریہ چورا شریف۔ اب یہ تو کوئی بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس انگلی کی مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہے جس نے چاند کو توڑا؟ اس انگلی کی حاکمیت کا کیا عالم ہے جس نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے چاند کو توڑا؟
اب اس پورے جسم کی طاقت کا نہیں، صرف ایک انگلی کی میرے مصطفیٰ کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام ایک مقام پر جمع ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانی ختم ہو گیا، وضو کے لیے پانی نہیں رہا، غسل کے لیے پانی نہیں رہا۔ جا کے صحابہ کرام نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ پانی ختم ہو گیا ہے، ہون کی کریے؟ وضو واسطے نہیں، کوڑیاں واسطے پلان نہیں، اونٹاں نوں پلانا ہے، اونٹ پینے بھی بہتے ہیں، انہاں واسطے پانی کوئی نہیں، یا رسول اللہ کیا کریے؟ آپ نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کوئی برتن میں سے کسی کے پاس کوئی برتن ہو، اس میں سے کوئی پانی ہو تو تھوڑا سا پانی کسی برتن پیالے میں لے کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ ڈھونڈا گیا، آواز دی گئی، پورے لشکر کے اندر آواز دی گئی، کسی کو پانی ہے؟ ایک بندے کے پاس یہ چمڑے کا مشکیزہ تھا، اس میں تھوڑا سا پانی، 2 گھونٹ پانی، تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ پھر کیا کیا نبی کریم علیہ السلام نے؟ کیا کیا کہ آپ نے اپنی انگلیوں کو اس میں ڈال دیا، اس پیالے میں ڈال دیا، وَقُلْتُ، اور میں نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ، پھر میں نے دیکھا پانی کو، یتفور من بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ فوارے بن کے میرے محبوب کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اب جس ہستی کے انگلیوں کی یہ طاقت ہے، اس کے جسم اطہر کا کیا عالم ہوگا؟ دوستوں اور بزرگوں، مجھ سا نکمہ آدمی آپ کے سامنے کیا عرض کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کہ جسم اطہر کا یہ عالم ہے، لوگ کہیں گے بس جی یہ آپ کے جسم کی طاقت ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جائے اس کے اندر بھی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ مقناطیس میگنیٹ نال جڑی کچھ ہے لگ دی ہے، اس نے اندر بھی وہ میگنیٹک خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر مقناطیس کے ساتھ کوئی چیز لگتی ہے، کوئی لوہا لگتا ہے، اس کے اندر بھی وہ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا یہ عالم ہے، آپ کے جسم کے ساتھ کوئی چیز لگ جائے، نبی کریم علیہ السلام کے اس جسم کی خصوصیات، اس طاقت، وہ حاکمیت اس کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم علیہ السلام ہجرت کی رات اپنے کاشان اقدس سے نکلے، اور آپ نے ایک مٹھی بھر، میں مختصر کرتا ہوں، علماء سے آپ نے 1000 بار سنا ہے یہ واقعہ، آپ نے ایک مٹھی بھری اور ان کی طرف پھینک دی اور کہا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے مسح ہو جائیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرات علماء کرام، روایتوں میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں وہ مٹی داخل نہ ہو گئی ہو۔ پھر غزوہ حنین کے موقع دوسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے پھر مٹھی پھینکی اور تمام کافروں کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، اور پھر کیا ہوا؟ اہل ایمان کو فتح نصیب ہو گئی۔ دوستوں اور بزرگوں، ابھی یہ مضمون جاری ہے، اور ابھی عقیدہ حیات النبی کا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔